السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو بی اے کچن کارنر۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب رمضان میں بہت مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایک ریسیپی شیئر کروں۔ تو میں آج آپ کو سکھاؤں گی بند گوبھی کے پکوڑے بنانا۔ بیسیکلی میں یہ ریسیپی آپ کو نہیں سکھا رہی، بلکہ میری مدر سکھا رہی ہیں۔ آئی ایم جسٹ ڈوئنگ وائس اوور۔ یہ ہماری خاندانی ریسپی ہے اور میرے انسیسٹر سے چلی آ رہی ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا۔ بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ جائیں۔ سب سے پہلے ہم پکوڑوں کا مسالہ تیار کر لیں گے۔ میں نے دڑا مرچ لی ہے 2 ٹیبل سپون۔ اب میں نے اناردانہ لیا ہے، یہ بھی میں نے 2 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد 4 ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کریں گے۔ اب میں نے اجوائن لی ہے تقریباً 2 کھانے کے چمچ۔ پسا ہوا خشک دھنیا ایڈ کریں گے تقریباً 4 کھانے کے چمچ۔ کالی مرچ تقریباً 2 کھانے کے چمچ۔ کالا نمک ایڈ کر لیں گے 1 کھانے کا چمچ۔ اب اس میں 2 کھانے کے چمچ وائٹ سالٹ ایڈ کر لیں گے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی اسے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر لیں، کم کرنا چاہتے ہیں تو کم کر لیں۔ اس کے بعد میں نے ریڈ چلی پاؤڈر لیا، یہ بھی ہم حسب ذائقہ ایڈ کریں گے۔ یہ تقریباً 9 مسالے ہیں جو بند گوبھی کے پکوڑوں میں ڈلتے ہیں۔ میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں۔ اب ان تمام مسالوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا ایک پاؤڈر تیار کر لیں گے۔ تو مسالے ہمارے گرائنڈ ہو گئے ہیں۔ اب میں اسے ایک بوتل میں ڈال لوں گی، تو جب بھی میں نے پکوڑے بنانے ہوں گے تو میں اسے یوز کر لوں گی۔ اب میں نے 2 کپ بیسن لیا ہے اور اس میں پکوڑوں کا مسالہ ایڈ کروں گی تقریباً 3 ٹیبل سپون۔ دین اس میں نمک ایڈ کر لیں گے حسب ذائقہ۔ اگر آپ نمک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، کیونکہ مسالے میں آلریڈی نمک موجود ہے۔ اب اس میں 1 چمچ ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کر لیں گے۔ یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس میں 1 گلاس تھوڑا تھوڑا کر کے واٹر ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ تو بیسن ہمارا بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیسن کتنا اچھا مکس ہوا ہے۔ اب میں نے بند گوبھی بھی کریش کر لی ہے۔ بند گوبھی آپ نے کسی بھی کٹر سے یا گریٹر سے نہیں کاٹنی، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اسے نائف سے کاٹیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بریک بند گوبھی میں نے نہیں کاٹی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ بریک بند گوبھی کاٹیں گے تو ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ اچھے نہیں بنیں گے۔ اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن کو بند گوبھی میں مکس کرنا ہے۔ ادھر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک ہی باری میں آپ نے ساری بند گوبھی اٹھا کے بیسن میں ایڈ نہیں کرنی، بلکہ بیسن تھوڑا تھوڑا بند گوبھی میں ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پکوڑے بھی تلتے جانے ہیں۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری گوبھی پہ بیسن نہیں لگایا بلکہ تھوڑی سی گوبھی پہ بیسن لگایا ہے اور ساتھ ساتھ میں اسے تل لوں گی۔ تو جتنی دیر ہمارے پکوڑے بن رہے ہیں اسی کے ساتھ میں نے تھوڑی سی فرائز بھی پکانا شروع کر دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے پکا کے ڈسپلے کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار بند گوبھی کے پکوڑے اور فرائز تیار ہیں۔ آپ کو میں توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا کرسپی اور کرنچی تیار ہوا ہے۔ آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی بہت یاد رکھے جو میرے ساتھ یہ ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔